الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين. وقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال کے بعد سیرت طیبہ میں جو باب ذکر کیا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت، آپ کے بچپن میں دودھ پینے کی مدت سے ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے اس باب میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رہے ہیں، اور ابو لہب کی ایک باندی سویبہ رہی ہیں. وہ سویبہ جا کر ابو لہب کو یہ مبارکباد دیں کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا تولد ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، اس بات کی مبارکباد دی. تو ابو لہب نے کیا کیا؟ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ تم ان کو دودھ پلانا. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی تو سویبہ کو حاصل ہوئی، جو آزادی کا سبب بھی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف بھی پانے والی رہی. ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک سورہ مکمل مذمت میں نازل ہوا، کس کے بارے میں؟ ابو لہب کے بارے میں ایک مکمل سورہ مذمت میں، برائی میں نازل ہوا ہے. وہ کون سا سورہ ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. یہ سورہ ابو لہب کی مذمت میں مکمل سورہ نازل ہوا ہے. چنانچہ یہ ابو لہب سرکار کے چچا تھے، یہ حالت کفر ہی پر رہے اور اعلان نبوت کے بعد سرکار کو تکلیفیں بھی پہنچائے، اور ابو لہب کی بیوی بھی تکلیف پہنچائی، جس کا بھی اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ سرکار کی ولادت پر اپنے بھائی کے گھر فرزند لڑکا تولد ہوا، اس بات پر خوش ہو کر اپنی باندی کو اشارہ کرتے ہوئے آزاد کیے. لہذا ان کے لیے اگرچہ اپنے بھتیجے کے پیدائش پر خوشی کا سبب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک راحت کا سبب یہ بتلایا کہ یہ وفات کے بعد عذاب میں رہے، اور ان کو دیکھا کسی نے خواب میں اور فرمایا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑی سخت عذاب میں مبتلا ہوں، مگر پیر کے دن مجھ سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اپنے انگلیوں کے درمیان سے، دونوں انگلیوں کے درمیان سے ایسی راحت محسوس کرتا ہوں، ٹھنڈا پانی محسوس کرتا ہوں جس سے عذاب کی تھکان چلی جاتی ہے. چنانچہ یہ بھی روایت میں ذکر کیا گیا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو یہ راحت کا سامان عذاب میں رہتے ہوئے، حالت کفر میں رہتے ہوئے بھی دیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منا کر اپنی باندی سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے. تو علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار کی ولادت پر خوش ہونا ایسا عمل ہے جس کو کافر بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، اس کے عذاب میں تخفیف کر کے. لہٰذا اب سویبہ جو سرکار کی مبارکباد پیش کی ہیں، وہ سرکار کو دودھ پلانے کا شرف رکھی ہیں. اور سویبہ کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک چچا ہوتے ہیں، ان کو بھی دودھ پلائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلائی ہیں. اس حساب سے سرکار اپنے چچا کے دودھ شریک بھائی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والوں کا شرف رہا. اور بی بی سویبہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ علماء نے ان کے درمیان اختلاف کیا کہ یہ حالت ایمان پر وفات پائی یا حالت کفر پر وفات پائی، اس میں اختلاف ہے. سن 8 ہجری میں سویبہ مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں، وہیں پر وفات پائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سویبہ کا خیال آیا تو آپ نے ان کے لیے تحفے تحائف بھی بھیجے اور ان کے لیے انعام و اکرام بھی بھیجا تھا، وہ آپ کو وصول ہوا۔ چنانچہ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ایک خاتون بی بی سویبہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم دودھ پلانے والیوں کا ذکر دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بنت اسد رضی اللہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ رہی ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 4 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا مدینہ منورہ کے مقام پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ سرکار کی ولادت سے پیدائش سے 4 مہینے پہلے وفات پا چکے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں ذکر کیا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى، اور آپ کو ہم نے یتیم پایا اور آپ کو پناہ دی، آپ کو جگہ میسر کی، آپ کے لیے راہیں ہموار کی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو یتیم پیدا کیا، یہ بھی بیان کیا گیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد تقریباً 7 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں، اور چونکہ عرب میں ایک رسم تھی اور ایک قاعدہ تھا کہ دیہات میں رہنے والی خواتین آتی اور آ کر مکہ مکرمہ کی اور شہر کی عورتوں سے ان کے بچے دودھ پلانے کے لیے لے جاتی اور اس کی اجرت بھی انہیں ملتی، اور ساتھ ہی ساتھ دیہاتی گاؤں میں فصیح زبان بولی جاتی تھی، لہٰذا اس لیے بھی دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک دودھ پلائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، سرکار کے دودھ دائیہ کے حوالے کرنے کا مرحلہ رہا، اور بنی سعد کی عورتیں ایک جٹ ہو کر قافلے میں مکہ مکرمہ کی طرف آئیں اور آ کر وہاں پر بچوں کو لے جاتی دودھ پلانے کے لیے، لہٰذا تمام عورتیں آتی ہیں تو ان میں ایک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہیں، اور دائی حلیمہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت پائی ہیں۔ وہ خود عرض کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک دراز گوش یعنی گدھی تھی جو چل نہیں سکتی تھی بوڑھی ہونے کی وجہ سے، اور میرے پاس ایک اونٹنی تھی کہ جس کے پاس دودھ سوکھ چکا تھا، ایک خطرہ بھی اس کے پاس دودھ نہ نکلتا تھا، ایسی حالت رہی، اور بنی سعد کے مقام پر قحط سالی طاری ہوئی تھی کہ اس مقام پر کوئی بارش نہیں ہوئی اور وہاں پر کوئی پیدائش بھی نہیں رہی، لہٰذا زراعت وغیرہ بھی صحیح نہیں ہوئی، حالات ایسے تھے۔ اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی یہ رہی کہ وہ خود ذکر کرتی ہیں کہ ہم صبح کا کھاتے دن کا کھا لیتے تو رات کے لیے پریشانی ہوتی، اور بڑی مشقت سے رات کا بھی کھاتے تو دن کے لیے پھر فکر مند رہتے، ایسی کوئی کھانا زیادہ میسر بھی نہ تھا، تنگ حالی تھی، اور پھر سواری ایسی کہ سست چلنے والی گدھی تھی جس پر وہ سوار ہو کر اس قافلے میں آئی، اور آ کر دیکھی تو تمام قافلے کی عورتیں، بنی سعد کی عورتیں کیا کی، مکہ مکرمہ کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے لی۔ جب معلوم ہوا ان عورتوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، آپ کے والد گرامی نہیں ہیں، تو وہ سرکار کی طرف توجہ نہیں دیے، دوسروں کو لیتی گئیں جس کے والد زندہ ہے، کیونکہ انعام و اکرام وہاں پر اچھا ملتا ہے، یہی اجرت اچھی ملتی ہے، یہی ان کے ذہن میں رہا، لہٰذا سب ہو جانے کے بعد دائی حلیمہ سست گدھی پر سوار ہو کر اپنی اونٹنی کے ساتھ آئی ہیں، اور آنے کے بعد تاخیر سے آئی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اب ایک راستہ دائی حلیمہ کے پاس یہ تھا کہ یا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں یا بغیر بچوں کے چلی جائیں، لہٰذا دائی حلیمہ نے یہ طے کیا کہ میں اگر خالی ہاتھ جاتی ہوں تو یہ میرے لیے
ایک شرمندگی کا باعث ہوگا، لہٰذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤں گی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گی اور دودھ پلاؤں گی۔ لہٰذا دائی حلیمہ اس بات کے لیے تیار ہوئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے کمالات بھی بیان کیے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا۔ دائی حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد 3 دن تک مکہ مکرمہ میں رہیں، پھر وہاں سے کوچ کرتی ہیں۔ لہٰذا دائی حلیمہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا خوبصورت آپ کا منظر رہا ہے کہ میں دیکھتے ہی تعجب میں رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر میں لپیٹے ہوئے اور نیچے ریشم کی کپڑا ہے سبز رنگ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، مشک کی خوشبو آ رہی ہے، عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر عرض کرتی ہیں کہ سرکار کو نیند کی حالت میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے ہی سے معمولی آواز میں خراٹے لے رہے تھے۔ لہٰذا یہ دیکھ کر آپ بڑی تعجب خیز ہوئی کہ سرکار کا حسن منظر کیا ہے، حسن کیا ہے، دیکھتی رہی۔ پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں سینے کی طرف تو سرکار نے آنکھ کھول کر دیکھا اور خوش ہوئے اور دائی حلیمہ نے سرکار کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد دائی حلیمہ جب سرکار کو لیتی ہیں تو عرض کرتی ہیں کہ مارے اونٹنی کے پاس دودھ سے تھن لبریز ہو گئے، اونٹنی کا دودھ نکالنے کی جگہ پر دودھ بھر گیا۔ اس طریقے سے ان کے پاس برکت ہوئی۔ اور پھر دائی حلیمہ کے شوہر جاتے ہیں، جا کر اس اونٹنی کا دودھ نکال کر لاتے ہیں۔ خود دائی حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دودھ پی کر پیٹ بھر سیراب ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کے ہمارے پاس آنے سے رزق میں برکت ہو گئی کہ ہماری ایسی اونٹنی جس کے پاس کوئی دودھ کا قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا وہ دودھ دینے والی اور دودھ اس قدر دینے والی رہی کہ دودھ سے پیٹ بھی بھر جائے۔ لہٰذا اس طریقے سے دائی حلیمہ کو یہ برکت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روشنی نورانیت نظر آ رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سبز لباس میں ایک شخص آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ چنانچہ یہ حالت دیکھتی ہیں تو اپنے شوہر کو اٹھائی اور اٹھا کر کہنے لگی کہ دیکھیے میں نے ایسا منظر دیکھا ہے۔ تو ان کے شوہر نے ذکر کیا کہ سنو اے دائی حلیمہ، میں نے سنا ہے کہ جب سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ کی نیند اڑ گئی ہے اور وہ بڑے فکر مند ہو گئے ہیں کہ اس بارے میں کہ ایک پیغمبر آخر الزماں جو پیدا ہونے والے تھے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے دین کو باطل قرار پا دیا جائے گا۔ لہٰذا اس طور پر یہ بات ذکر کی گئی اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ذکر کرتی ہیں کہ 3 دن ہم مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد اپنے مقام پر واپس لوٹے اور میں اپنی دراز گوش گدھی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گدھی کی چال ایسی تھی کہ سب سے تیز چلنے والی تھی۔ قبیلے میں آنے والی تمام عورتوں نے دیکھا اور کہا کہ اے دائی حلیمہ کیا یہ وہی جانور ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ وہی جانور ہے۔ لہٰذا جو جانور آتے وقت بڑی سستی کے ساتھ چل رہا تھا، جانور آتے وقت بہت سستی کے ساتھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی، اب یہ جاتے وقت بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور سب سے پہلے دوڑ رہا ہے۔ چنانچہ اس جانور میں بھی سواری میں بھی پھرتی پائی گئی۔ یہ بھی دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت سے ملحوظ ہو گئی اور سرکار کی برکت کا اعتراف کرنے لگی۔ پھر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے قبیلے میں پہنچے تو قحط سالی کا عالم تھا اور کوئی پیداوار زیادہ ہوئی نہیں تھی، بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے قبیلے میں تشریف لانا اس برکت کا خیر و باعث ہوا